بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ملفوظ نمبر 207 فرمایا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہے، اس لیے ان میں وہ سب کام ہونے چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز کے علاوہ تعلیم و تربیت کا کام بھی ہوتا تھا، اور دین کی دعوت کے سلسلے کے سب کام بھی مسجد ہی میں سے ہوتے تھے۔ دین کی تبلیغ یا تعلیم کے لیے وفود کی روانگی بھی مسجد ہی سے ہوتی تھی، یہاں تک کہ عساکر کا نظم بھی مسجد ہی سے ہوتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں بھی اسی طریقے پر سب کام ہونے لگے۔ ملفوظ نمبر 208 فرمایا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جو کام نچلے درجے کے لوگوں سے لیا جا سکتا ہو وہ انہی سے لیا جائے، ان سے مافوق کے لوگوں کا اس میں لگنا جبکہ نچلے درجے کے کام کرنے والے بھی نصیب ہو بڑی غلطی ہے، بلکہ ایک طرح کا کفران نعمت اور نچلے درجے والوں پر ظلم ہے۔ ملفوظ نمبر 209 فرمایا دین کی دعوت کا اہتمام میرے نزدیک اس وقت اتنا ضروری ہے کہ اگر ایک شخص نماز میں مشغول ہو اور ایک نیا آدمی آئے اور وہ واپس جانے لگے اور پھر اس کے ہاتھ آنے کی توقع نہ ہو تو میرے نزدیک نماز کو درمیان میں توڑ کے اس سے دینی بات کر لینی چاہیے، اور اس سے بات کر کے یا اس کو روک کے اپنی نماز پھر پڑھنی چاہیے۔ ملفوظ نمبر 210 فرمایا اسی سلسلے میں فرمایا میری حیثیت ایک عام مومن سے اونچی نہ سمجھی جائے، صرف میرے کہنے پر عمل کرنا بددینی ہے۔ میں جو کچھ کہوں اس کو کتاب و سنت پر پیش کر کے اور غور و فکر کر کے اپنی ذمہ داری پر عمل کرو، میں تو بس مشورہ دیتا ہوں۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ تم نے میرے سر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، تم سب میرے اعمال کی نگرانی کیا کرو۔ میری بھی اپنے دوستوں سے بڑے اصرار سے درخواست ہے کہ وہ میری نگرانی کرے، جہاں غلطی کروں وہاں ٹوکے اور میرے رشد کے لیے دعائیں بھی کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔